خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہو۔ میں پادری ندیم بشیر ہوں۔ آج ہم بڑے خاص مضمون پر بات کرنے جا رہے ہیں متی رسول کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 40۔ کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ آمین۔ یہ آیت بڑی کنٹروورشل اس کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے مسلم بھائی اس پہ بات کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں پادری منور خورشید صاحب نے بھی اس پہ بات کی، جنہوں نے ایک طرح سے مسلم بھائیوں کے سوال کے جو کنٹروورسی تھی اس کو سالو کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک اور کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ کر دی۔ لیکن آج ہم بائبل مقدس میں سے اس آیت کا یا اس مضمون کا صحیح جو ہے وہ سمت میں مطالعہ کریں گے۔ مسلم بھائی جو ہیں وہ اس آیت سے ہمیں یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے صلیب پہ جان نہیں دی، اور یہ بات یسوع مسیح نے اپنی زبان سے خود کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جیسے یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور رات رہا، ویسے ہی ابن آدم بھی قبر میں 3 دن اور رات رہے گا۔ تو یونا تو مرا ہی نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح بھی جو ہے وہ مرے نہیں تھے۔ اب ایک طرح سے وہ یہ بڑا مشکل سوال ہم سے پوچھتے ہیں، بندہ پھر ان سے پوچھے جب وہ مرے نہیں تھے تو پھر 3 دن قبر کے اندر ان کو رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ قبر زندوں کے لیے تو نہیں ہوتی، وہ تو مردوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ قبر کے اندر وہ گئے لیکن وہاں پر وہ زندہ رہے، اسی حوالے کی بیس پہ جب آپ بات کرتے ہیں، اس کا مطلب زندہ کو ہی قبر میں دبا دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، یا پھر یسوع مسیح جو ہیں وہ زندہ ہی قبر کے اندر چلے گئے تھے؟ اور زندہ تو قبروں کے اندر نہیں جاتے۔ بہرکیف انہوں نے یہ سوال اٹھایا، اور اس کے جواب میں ہمارے پادری صاحب منور خورشید صاحب نکل پڑے، اور انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جی جو یونا ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو مردہ تھا۔ تو یسوع نے جب یہ کہا کہ یونا کی طرح ہی میں بھی، جیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 رات اور دن رہا، ویسے ہی میں بھی قبر کے اندر 3 دن اور رات جو ہے وہ اس کے اندر رہوں گا۔ تو لہٰذا اب یہ بات انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ جناب ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یونا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں مر گیا تھا۔ لیکن کیا یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے؟ ایسے بائبل مقدس نے ہمیں سکھایا ہے؟ نہیں، ایسے بائبل مقدس نے ہمیں نہیں سکھایا۔ لیکن پادری صاحب نے جو اس کو موت کے ساتھ مماثلت دی کہ یونا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں مر گیا، تو وہ کس حوالے کی بیس پہ انہوں نے بات کی؟ یونا کا جو صحیفہ ہے اس کا 2واں باب اور اس کی 2 آیت سے انہوں نے یہ بات کی جو ہے وہ پکڑ لی ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے، یہاں پہ لکھا ہے، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی تو نے میری فریاد سن لی۔ انہوں نے کہا دیکھیں، پتال کی تہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مر گئے تھے۔ جس طرح ہم پتال کے اندر پتال کو قبر کے ساتھ مماثلہ دیتے ہیں، اسی طرح جو یونا ہے وہ پتال کے اندر گیا، اس کا مطلب جو ہے وہ مر چکا تھا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، جیسے 6 آیت بھی میں آپ کی رہنمائی کے لیے پڑھ دیتا ہوں، میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا، زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے، تو بھی اے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پتال سے بچائی۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے، پادری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ وہ کہتا ہے زمین کے اڑبنگے مجھ پر بند ہو چکے تھے اور تو نے میری جان کو پتال سے بچایا، بچائی گئی ہے میری جان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں واحد ایسے شخص نہیں ہیں، بلکہ یونا بھی ہیں۔ اور جس طرح لازر جو 4 دن کا مردہ زندہ کیا گیا، اسی طرح وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یونا بھی 3 دن کا مردہ تھا، اور تیسرے دن یا 3 دن کے بعد جو ہے اس کو بھی زندہ کیا گیا۔ یہ انہوں نے بات کہی، لیکن ایسا تو درست نہیں ہے۔ پہلی بات یہ درست کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یونا مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا؟ یونا کا 2واں باب اور اس کی میں پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی۔ کون سی دعا کی؟ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی۔ وہ کہتا ہے میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی اور اس نے میری سنی۔ یہ دعا کہاں پہ کی یونا نے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حوالے کی بیس کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونا کی موت ہو چکی تھی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے مچھلی کے پیٹ میں کی۔ اب ایک شخص مر چکا ہے تو وہ پتال کے اندر چلا گیا ہے، تو وہ وہاں پہ دعا کیسے کر سکتا ہے؟
یہ دعا تو اس نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر مردہ تھا، تو مردہ تھا تو پھر وہ دعا کیسے کر رہا تھا؟ پھر ہمیں یہاں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح بھی قبر کے اندر زندہ تھے، تو یونا بھی جو ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ مرنے کے باوجود زندہ تھے۔ یسوع مسیح کو بھی پھر اس طرح سے زندہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی دعا ہو جاتی ہے؟ جب وہ مر ہی گیا تو دعا پھر کیوں کر رہا تھا؟ کیسے دعا کر سکتا تھا وہ؟ تو اگر آپ اس حوالے کو اپنے طریقے سے تشریح کرنے کی کوشش کریں گے تو پرابلمز کے اندر چلے جائیں گے، لیکن یہ حوالہ بڑا کلیئر ہے، کرسٹل ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مچھلی کے پیٹ میں دہائی دی۔ اب یہاں پہ پھر آپ یہ کہیں گے زمین کے اڑبنگے بند ہو گئے، پتال کے دروازے بند ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ موت کی دہلیز میں نہیں چلا گیا تھا؟ ہر وقت یا ہر جگہ پتال کو موت یا قبر سے تشبیہ دے کر اس کی تشریح کرنا درست نہیں ہے۔ پتال کا ہر جگہ پر یہ مطلب نہیں ہے، اور یہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے زبور 30 اور اس کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں 3۔ یہاں پہ لکھا ہے، اے خداوند تو میری جان کو پتال سے نکال لایا ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ میں گور میں نہ جاؤں۔ یہ داؤد کا مزمور ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ زبور داؤد نے قبر میں سے نکلنے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ اے خداوند تو میری جان کو پتال میں سے نکالنا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ایک حوالہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ زبور 86 ہے، اور اس کی آیت نمبر 13 میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے، تو نے میری جان کو پتال کی تہ سے نکالا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ داؤد نے مرنے کے بعد پتال میں سے، قبر میں سے نکلنے کے بعد یہ دعا کی تھی کہ خداوند تو نکال لائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ پتال کا مطلب ہر جگہ پہ قبر نہیں ہے، یہ زبان دانی بھی ہے۔ اور زبان دانی، جس طرح میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کو کوئی بندہ اگر لکھ دے لفظوں کے اندر تو پھر مجھے سمجھنا پڑے گا کہ میں نے کس تناظر میں یا کس لحاظ سے کوئی بات کہی ہے۔ پتال کا مطلب پستی بھی ہے، پتال کا مطلب مصیبت بھی ہے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو قبر میں سے باہر آیا، تو کیا جب ہم یہ محاورتاً یا تمثیلاً یہ بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص پہلے قبر کے اندر ہم دبا کے آئے تھے یا دفن کر کے آئے تھے، اس کے بعد یہ قبر میں سے باہر آئے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی ٹانگیں تو قبر کے اندر ہے، تو کیا اس کی ٹانگیں قبر کے اندر ہوتی ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مصیبت، موت کے قریب، کہتا میں مرنے کے قریب تھا، موت کے قریب تھا، اور تو مجھے نکال لایا۔ یہ یہاں پر پتال کا مطلب جو ہے وہ لیا گیا، اور یونا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خدا نے پتال میں سے نکالا ہے، مصیبت میں سے، پستی میں سے، موت کے منہ میں سے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مر چکا تھا، مر نہیں چکا تھا۔ ایسے کئی جملے ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم مر چکے ہیں یا ہم پتال کے اندر چلے گئے ہیں۔ اچھا، پھر ہمیں یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جب بات کہی کہ یونا کا نشان کے سوا کوئی نشان نہیں دی جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ بڑا واضح طور پر وہ حوالہ بڑا کلیئر ہے۔ یہاں پہ 12ویں باب کی 40ویں آیت پھر آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات اور دن زمین کے اندر رہے گا۔ ٹائم کی مماثلت ہے یہاں پر، صرف ٹائم کی مماثلت کے تعلق سے یسوع مسیح نے کہا کہ 3 دن جیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی 3 دن کے بعد میں زندہ ہو جاؤں گا، میں واپس آؤں گا۔ اور یہاں پر مماثلت صرف ٹائم کی ہے، نہ کہ موت اور زندگی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اس طرح سے آپ تشریح نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ مجھے یہ بتائیے کہ یسوع مسیح نے ایک تمثیل لی تھی۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ 5 جو کنواریاں سست تھیں اور 5 جو تھیں وہ اس وقت وہاں پر عقل مند تھیں، لیکن جیسے ہی سست اور بے وقوف نے نکمی کنواریوں نے کیا کیا کہ عقل مندوں سے تیل مانگا تو انہوں نے تیل نہیں دیا۔ تو اب اس کی تشریح ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ہم سے مدد مانگے تو ہم نے اس کی مدد نہیں کرنی۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اس کا دل شیشے کی طرح پاک ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا دل شیشے کا ہے؟ نہیں، اس سے مراد صرف پیورٹی ہے۔ یہاں پر بھی ہر چیز کی تشریح ہم نہیں کریں گے، جو بتانا
مقصود ہے صرف وہی بتائیں گے، اور یہاں پر صرف ٹائم کی بات کی گئی ہے، یسو ٹائم کی بات کر رہے ہیں۔ آمین۔